رمضان کا بابرکت مہینہ تھا۔ مغرب کی اذان میں ابھی کچھ وقت باقی تھا اور لاہور کی ایک چھوٹی سی گلی میں ایک چھوٹے سے کچے مکان کے اندر اماں سکینہ چولہے کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر فکر کے آثار نمایاں تھے۔ ان کے بیٹے احمد نے اسکول سے آ کر ضد کی تھی کہ آج افطاری میں پکوڑے کھانے ہیں، مگر گھر میں آٹے کے چند دانے اور چائے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ سکینہ بی بی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میرے بچوں کی روزی کا وسیلہ پیدا کر دے۔ وہ صبح گھروں میں صفائی کے لیے جاتی تھی، مگر پچھلے 2 دن سے کام پر نہ جا سکی کیونکہ چھوٹی بیٹی بخار میں تپ رہی تھی۔ اسی دوران احمد باہر گلی میں کھیلنے چلا گیا۔ سامنے والی کوٹھی کے دروازے پر دسترخوان لگایا جا رہا تھا۔ بڑے بڑے تھالوں میں سموسے، پکوڑے، فروٹ چاٹ اور کھجوریں رکھی جا رہی تھی۔ احمد کچھ دیر حیرت سے دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے اندر داخل ہوا۔ بھائی میں بھی مدد کر دوں؟ احمد نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ دسترخوان لگانے والے لڑکے نے مسکرا کر کہا، ہاں کیوں نہیں۔ احمد نے جوس کے گلاس ترتیب سے رکھنا شروع کیے۔ تھوڑی دیر بعد کوٹھی کے مالک باہر آئے۔ ایک معصوم سے لڑکے کو یوں محنت کرتے دیکھا تو پوچھا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں بس مدد کر رہا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو کچھ کھانے کی چیزیں گھر لے جاؤں؟ احمد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مالک کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ انہوں نے احمد کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا تم نے مدد کی ہے اور روزہ داروں کی مدد کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ جاؤ اپنی ماں اور بہن بھائیوں کے لیے کھانا لے جاؤ۔ انہوں نے ایک بڑا تھیلا پکوڑوں، فروٹ چاٹ، سموسوں اور کھجوروں سے بھر کر احمد کو دے دیا۔ احمد خوشی سے گھر کی طرف بھاگا۔ جب اس نے دروازہ کھولا اور سامان ماں کے سامنے رکھا تو سکینہ بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بیٹے کو سینے سے لگا کر کہا، اللہ جس کے دل میں رحم ڈال دے وہی اصل روزے دار ہوتا ہے۔ مغرب کی اذان ہوئی تو ماں بیٹے نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے افطاری کی۔ آج کا افطار صرف کھانے سے نہیں بلکہ دعاؤں سے بھی بھرا ہوا تھا۔